मेहंदी की खुशबू 400 फैली हुई थी और मेहंदी के गानों ने माहौल को चार चांद लगा दिए थे। और इन सबसे अलग थलग अनाया दूर खड़ी सबको खाली खाली नजरों से दिख रही थी। सुनाया उसकी जुड़वा बहन थी जिसकी आज मेहंदी थी। उसकी आंखों की चमक अनाया को हर तरफ महसूस हो रही थी, जो अब अनाया के बर्दाश्त से बाहर होने लगी। अरे अनाया आपी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? आए, आप भी मेहंदी लगवाएं। सनम ने उसे गुमसुम देखा तो उसके पास चली आई। मुझे मेहंदी लगाने का कोई शौक है। ओहो, अनाया पे मेहंदी लगाना तो हर लड़की को पसंद है। और एक बात बताऊं, सुलेमान भाई को भी मेहंदी वाले हाथ बहुत पसंद है। सनम ने बहुत प्यार से अपने भाई का जिक्र किया, जो अनाया को एक आंख ना पाया। वो अनाया का मंगेतर था। हाँ तो क्या करूं? उसके करख्त लहजे पर सनम की मुस्कुराहट एक पल को सिमट गई। तुम जाओ, जब मुझे मेहंदी लगाना होगी तो मैं लगा लूंगी, तुम मेरी फिक्र ना करो। अनाया ने अपना लहजा नरम बनाने की कोशिश की, लेकिन बना न सकी। सनम खामोशी से अंदर चली गई, जबकि अनाया वही खड़ी रह गई। किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि जिसके साथ दिल जोड़ा उसके साथ नसीब नहीं जोड़ा, और जो नसीब में था वो दिल में ना था। अनाया की आंख का एक कोना बीत गया तो दूर बैठी सुनाया को एकदम झटका लगा और इसकी आंखें उठी, सीधा अनाया पर जा ठहरी। वो दोनों जुड़वा होने की वजह से एक दूसरे का दुख सुख फौरन जान लिया करती थी। एक को तकलीफ होती तो दूसरी बहन फौरन जान जाती, चाहे दुनिया के जिस कोने में भी हो। अनाया, सुनाया ने उसे पुकारा तो वो चौंकी। तुम रो रही हो? वो सिर्फ 5 मिनट ही उससे बड़ी थी, नहीं तो। अनाया ने अपना चेहरा अशाश बशाश बनाने की कोशिश की। तुम मेरी वजह से उदास हो रही हो कि मैं चली जाऊंगी? तो तुम मेरे बगैर कैसे रहोगी? वो मोहब्बत से उससे पूछ रही थी, जबकि अनाया उसे बस देखती रह गई। प्लीज अनाया, ये उदास ना होना। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। अगर उदास नहीं देख सकती तो मेरे और उसामा के रास्ते से हट जाओ। मुझे मेरी मोहब्बत लौटा दो। अनाया ने दिल ही दिल में उससे सुनाया था। तभी किसी की पुकार पर सुनाया अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि अनाया ने तनफ्फुर से सनाया की पुश्त को देखा। यार सारे आ गए, ये साहिल भाई कहाँ रह गए? अरमान इस वक्त एयरपोर्ट पर काफी देर से खड़ा इंतजार कर रहा था, लेकिन साहिल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरमान अपने वालिद को कॉल करके पूछने वाला था कि अपने कंधे पर हाथ का दबाव महसूस करते वो पलटा। साहिल पूरे जाहो जलाल और शान से अरमान के बिल्कुल सामने आन खड़ा हुआ, मदहम सी स्माइल पास कर रहा था। अरमान ने आगे बढ़ते साहिल को गले लगाया। साहिल भाई, कब से नजर आपको ढूंढ रही है। लंदन से आने वाली फ्लाइट का हर मुसाफिर आज मैंने देखा, सिवाय आपके। अरमान हमेशा की तरह वैसे ही हंसता मुस्कुराता अपनी कही जा रहा था और साहिल खामोशी से उसे सुने जा रहा था। गाड़ी घर की राह पर गामजन थी। हवेली पहुंचते ही अरमान खुद ही गाड़ी से साहिल का सामान निकालने लगा। वैसे साहिल भाई, अगर आप ना आते ना तो शादी का मजा ही ना आता। अभी तो सबका अंदाज देखना, सब आपको यूं अचानक देखकर जो सरप्राइज होंगे ना, बहुत मजा आने वाला है। वो सामान बाहर रखता साहिल को की खामोशी नोट कर रहा था। क्या बात है साहिल भाई, आप इतने चुप चुप क्यों हो? क्यों, कुछ बोल नहीं रहे ना? अरमान, शफीक साहब, अगर आप कुछ बोलने का मौका देंगे तो हम भी कुछ अर्ज कर सकेंगे ना। साहिल मजाक के मूड में आता उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। तो वो धीमा सा मुस्कुराया और दोनों अंदर की जानिब बढ़ गए, जहां शादी की तैयारियां अरूज पर थी। आज मेहंदी की रस्म थी। सभी मेहंदी पर जाने के लिए तैयार हुए खड़े थे, जबकि मिसेस साइमा रफीक की आंखों में आंसू थे। आप नहीं जानते कितना याद करती हूँ मैं अपने साहिल को देखने के लिए। तरस गई हूँ मैं। और उसके बारे में बात वो कर ही रही थी, जो अंदर आ रहा था। ये ले, देख ले अपने बेटे को रज रज के। अचानक साहिल की आवाज पर मौजूद सब लोग चौंके। मुस्कुराता हुआ रोशन चेहरा, ब्लैक ड्रेस में मलबूस, बाहें फैलाए, वो माँ को ही दिख रहा था। साइमा रफीक को यकीन न आया कि वाकई उनका साहिल उनके सामने खड़ा है। साहिल ने आगे बढ़कर माँ को गले लगाया और माथा चूमा, तो अब बकायदा वो रोने लगी थी। मम्मा जान, प्लीज इस तरह मत रोए, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। साहिल ने उनके आंसू पूछे और प्यार भरी धमकी दी, तो साइमा रफीक उसके कंधे पर हल्की सी चिप लगाई और मुस्कुरा दी। उन्हें अपने तीनों औलादों में सबसे ज्यादा साहिल प्यारा था। अगर माँ बेटा एक दूसरे से मिलकर फारिग हो गए हो तो हमसे भी मिल लो। मिस्टर रफीक की आवाज सुनता वो बाप के बगल गिर हुआ और सबसे मिलने लगा। कुछ पल के लिए तो सब बोल ही गए कि वो मेहंदी के फंक्शन पर जा रहे हैं। अनाया, मैं बाद में बात करता हूँ, तुमसे अभी सब वेट कर रहे हैं मेरा। अनाया तो मुसलसल उसामा को कॉल कर रही थी। अल्लाह हाफिज करते वो धीरे से उसे बोला, बाद में कब उसामा, एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने शादी की तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
انایا نے اسے دھمکی دی اور فون بند کر دیا۔ اسامہ اس کی بات سنتا گنگ رہ گیا۔ اس کی دھمکی کافی کارگر ثابت ہوئی۔ اگر انایا اس سے محبت کرتی تھی تو اسامہ بھی والہانہ انداز میں اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کی منگنی بچپن سے ہی سنایا سے ہو چکی تھی، جس سے وہ چاہ کر بھی پیچھے نہیں ہٹ پا رہا تھا۔ اب جبکہ مہندی اور کل بارات تھا تو کیسے سب کو منع کرتا؟ عجیب ششو بنج میں پڑ گیا تھا۔ تھکے ہوئے قدموں سے وہ باہر آیا تو ڈریسنگ روم سے اسے کہکو کی آوازیں سنائی دی، اور اسی لمحے ساحل کی نظر اسامہ پر پڑی۔ اسامہ بھی اسے دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ ساحل بھائی، وہ خوشی سے اس کی جانب لپکا۔ ساحل نے کھڑے ہوتے اسامہ کو گلے سے لگایا۔ بھائی آپ اچانک آ گئے، اتنا بڑا سرپرائز۔ اسامہ بہت خوش ہو رہا تھا۔ دیکھ لو بھائی کی شادی اور میں نہ آتا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت زیادہ خوش تھے اور سب مہندی لے کر جانے کی تیاری میں کھڑے ہوئے تھے۔ اتنی دیر ہو گئی، ختیجہ بیگم فون تو کرے، بہن کو کب تک پہنچیں گے وہ؟ سجاد حسین نے فکر مندی سے پوچھا۔ پریشان نہ ہو، میری بات ہو گئی ہے، بس نکل چکے ہیں اور پہنچنے والے ہوں گے۔ ختیجہ بیگم نے اپنے اطراف نظر دوڑائی۔ گھر کے بڑے سے لان میں مہندی کا فنکشن ترتیب دیا گیا تھا۔ لے آ گئی آپ کی بہن بھی۔ سامنے ہی رکیہ پھپھو آ رہی تھی۔ ان کے آتے ہی ختیجہ بیگم مسکرا دی۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹی کی مہندی کی۔ کیا بات ہے آپا، آپ مہمانوں کی طرح آ رہی ہیں، آپ کو تو صبح ہی یہاں ہونا چاہیے تھا۔ سجاد حسین نے اپنی بڑی بہن سے گلہ کیا۔ آنا تو تھا لیکن بس طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے صنم کو بھیج دیا، ساتھ ہی احسان بھی جتایا، جبکہ ختیجہ بیگم اپنا پہلو بدل گئی۔ اچھا اندر چلے نا، انہیں وہاں سے لیتی ہوئی اندر بڑھ گئی۔ سجاد حسین، رکیہ پھپھو دو ہی بہن بھائی تھے۔ سجاد حسین کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا ابو بکر، جس کی شادی شانزے سے ہوئی تھی، اور ان کی ایک بیٹی تھی ردا پاک، جبکہ سنایا اور انایا دونوں جڑواں تھی اور ابو بکر سے 5 سال چھوٹے تھی۔ ختیجہ بیگم نے سنایا کا اپنی بہن سائمہ کے گھر رشتہ طے کیا تھا، تو انایا اپنی پھپھو کے گھر سلیمان سے رشتے میں منسلک تھی۔ یہ بچپن کے رشتے تھے جو اب مکمل ہو رہے تھے۔ دلہے والے مہندی لے کے آگے ہیں، چلو آ جاؤ، سب لڑکیاں استقبال کی تیاری کریں۔ شانزہ نے سب کو باہر بلایا اور سنایا کو گھونگھٹ اڑا دیا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اللہ نصیب اچھی کرے، آمین۔ اس کی بابی تھی اور اس سے بہت پیار کرتی تھی، دوستوں کی طرح ہنسی مذاق بھی کرتی تھی، بڑی بہن بن کر اکثر سمجھایا بھی کرتی تھی۔ غرض سنایا نے جو چاہت انایا سے چاہی وہ شانزے بابی نے اسے دی تھی، جبکہ انایا اور شانزے بابی کی آپس میں کمی بنتی تھی۔ انایا کی کچھ عادتیں شانزے کو پسند نہ تھی، خود پسندی اور خاص کر ضدی پن۔ اس سب کے باوجود سنایا کو اپنی بہن بہت عزیز تھی۔ شانزے باہر آئی تو ایک رونق سا سما تھا، پورا لان روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ یا اللہ، ایسی روشنیاں سنایا کی زندگی میں بڑھتے، آمین۔ زیر لب دعا کرتے شانزہ کو احساس ہوا کہ ابو بکر اس کے پاس ہے اور اس کی دعا کے آگے آمین بولا۔ شانزہ چونک کر پلٹی اور ابو بکر کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، نظر لگانے کا ارادہ کیا؟ شانزہ نے مسکراتے ہوئے شوہر سے کہا، بالکل نہیں، نظروں سے اپنی خوبصورت بیوی کو نظر اتار رہا ہوں کہ اسے کسی کی نظر نہ لگے۔ اس کے تھوڑا سا قریب ہوتے پیار سے کہا تو شانزہ جھینک گئی۔ اس وقت باہر دلہے والوں کا خوب استقبال ہو رہا تھا۔ اسامہ سے زیادہ سب ساحل کو پروٹوکول دے رہے تھے۔ اسامہ نے رخ بدلا تو اتنے میں چھت کی سیڑھیاں چڑھتی نظر انایا پر جا ٹھہری، جو آنکھوں کے اشارے سے اسے بلا رہی تھی۔ وہ بھی وہاں سے بہانہ کرتے اٹھتا چھت پر جا پہنچا۔ اے جان، اسامہ نے انایا کو پکارا تو وہ پلٹی اور اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ اسامہ تڑپ کر آگے بڑھا تو انایا سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ اسامہ کو ایک دم حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ انایا نے اس سے ہمیشہ ایک فاصلہ بنا کر رکھا تھا، بھلے دونوں دیوانہ وار ایک دوسرے کو چاہتے تھے، لیکن اپنی حد کبھی کراس نہیں کی تھی۔ آج پہلی بار وہ یوں اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا، اس قدر رو کیوں رہی ہو؟ تمہارے آنسو مجھے کمزور کر رہے ہیں۔ اسامہ بے بسی سے بولا، کیا تمہیں پتا نہیں میرے دل پر کیا بیت رہی ہے؟ انایا نے سر اٹھائے تیز لہجے میں کہا، اچھا رو تو مت، تمہارے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے۔ اسامہ پلیز رک جاؤ، تم شادی سے منع کر دو پلیز، میں نہیں سہن کر پا رہی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پوٹ پوٹ کر رو دی۔ انایا فار گاڈ سے کیا ہو گیا ہے؟ تم رونا بند کرو، پھر بات کرتے ہیں۔ اسامہ اسے سمجھانے لگا، نہیں پہلے تم کہو تم یہ شادی نہیں کرو گے۔ انایا نے ضدی انداز اپنایا، تم بھول رہی ہو، اس شادی کے لیے تم نہیں مجھے مجبور کیا تھا، تمہارے کہنے پر میں یہ شادی کر رہا ہوں۔
یہی ہمارا پلان تھا، بھول گئی؟ پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ ہاں کہا تھا میں نے، مجھے لگا یہ سب کچھ آسان ہوگا، تم ثنایا سے شادی کے بعد اسے کچھ عرصے بعد طلاق دیتے اور پھر مجھ سے نکاح کر لیتے، لیکن نہیں، تمہیں کسی اور کا ہوتے میں نہیں دیکھ سکتی اسامہ۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ شدت سے بولی، میں نے بھی تم سے یہی کہا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ اب جب کل نکاح ہے، سارے مہمان اکٹھے ہو گئے، میں کیسے کہہ دوں میں یہ شادی نہیں کر سکتا؟ تم نے مجھے پھنسا کے رکھ دیا ہے۔ اسامہ بری طرح پریشان ہوا۔ تم منع کر دو، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ جب ہمارا نکاح ہوگا تو کوئی بھی ثنایا سے تمہیں نکاح کرنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ انایا نے اپنی نئی پلاننگ بتائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کل نکاح ہے اور سب لوگ اکٹھے، میں کیسے سب سے چھپ کر تم سے نکاح کر کے واپس تمہیں یہی لیا؟ یہ سب کرنے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے دونوں خاندان ہمیں معاف کر دیں گے؟ اسامہ نے اسے حقیقت سے روشناس کرایا تو پاگل ہونے کو تھی۔ تو پھر تم ہی بتاؤ کیا کرے، کیونکہ میں ایک بات تم سے طے ہے کہ تم ثنایا سے شادی تو نہیں کرو گے۔ انایا نے اسے اب کی بات سخت لہجے میں کہا۔ کچھ پل کے لیے دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ پھر ایک کام کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ انایا کی بات پر اسامہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نکاح کریں گے اور پھر یہ شہر چھوڑ دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ انایا صرف شہر نہیں، ہمیں اپنوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ بہن بھائی سب کو۔ کیا رہ لو گی ان کے بغیر؟ اسامہ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں رہ لوں گی، ماں باپ تو اولاد کے دل کا حال سمجھتے ہیں نا، لیکن کسی کو میری پرواہ ہی نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کو نظر آتی ہوں۔ ان سب کو تمہارے لیے صرف ثنایا ہی کیوں دکھائی دیے؟ انایا بہت بری طرح بدزن ہو چکی تھی۔ انایا سوچ لو، سب کچھ پیچھے چھوٹ جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اسامہ تم ڈر رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس نے پوچھا۔ اسامہ نے سر نفی میں ہلایا۔ میں اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے صرف تم چاہیے، تم پہلے بھی یہ کہا تھا تو ٹھیک ہے۔ اب بھی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ مت کرو شادی اور مجھے لے جاؤ یہاں سے، جہاں چاہے لے جاؤ، مجھے تم چاہیے، انایا نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اسامہ کو سیڑھی پر کوئی ہیولا سا محسوس ہوا تو چونک کر پیچھے کی جانب دیکھنے لگا، پر وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ انایا مجھے نیچے جانا ہوگا، کوئی اوپر نہ آ جائے، اور ہاں تم بھی جلدی سے نیچے آ جاؤ، اور یقین رکھو جیسا تم چاہ رہی ہو ویسا ہی ہوگا۔ یاد رکھنا اسامہ، اگر تم مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گی، انایا نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، اور میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، تم میری ہو، ایسا سوچنا بھی مت۔ اسامہ اسے امید کا دامن تھماتا ہوا نیچے اتر گیا۔ سائمہ، ساحل کب واپس آیا پاکستان؟ دونوں بہنیں ایک ساتھ بیٹھی تو ختیجہ بیگم نے بہن سے پوچھا۔ سائمہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آن ٹھہری۔ ساحل، اس نے تو آج اچانک آ کے سب کو اچانک سرپرائز کر دیا، بہت پیار کرتا ہے وہ تم سے۔ ختیجہ بیگم مسکرا دی۔ ارے یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ بھلے وہ بہت عرصہ ہم سے دور لندن میں اپنے ماموں کے پاس رہا ہے، لیکن وہ اپنی فیملی میں سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتا ہے۔ ان کے لہجے میں ساحل کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ سائمہ، تم نے بھی تو اسے سگی ماں سے بڑھ کر پیار دیا ہے نا، کبھی اس کو ماں کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی، اور تمہاری ساحل سے محبت کسی سے ڈکی چھپی تو ہے نہیں۔ ختیجہ بیگم نے وہ بات کر دی، اسے سن کر سائمہ بیگم کا چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ کیا ہوا؟ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ آپا، اتنے سال گزرنے کے بعد بھی مجھ پر سوتیلی ماں یا سگی ماں کا لیبل کیوں لگا ہے؟ میں نہ تو سوتیلی ہوں نہ سگی، میں تو بس ماں ہوں، اور ساحل میری پہلی اولاد ہے۔ سائمہ بیگم کا لہجہ بیٹھ گیا تو ختیجہ بیگم شرمندہ ہوگی۔ ارے میرا مطلب وہ نہیں تھا، جانتی ہوں آپا، لیکن سچائی کوئی نہیں بدل سکتا، چاہے میں جتنی مرضی کوشش کر لوں، لیکن اپنے ساتھ سوتیلی کا لفظ نہیں ہٹا سکتی۔ اچھا ایم سوری، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں تمہارا دل دکھاؤں۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، ساحل تو اسامہ سے بڑا ہے، نہ کوئی لڑکی دیکھی ہے اس کے لیے۔ آپا، وہ شادی سے کوسوں دور بھاگتا ہے، کافی دفعہ بول چکی ہوں کوئی ہے نظر میں تو بتا دے، لیکن وہ میرے ہاتھ ہی نہیں آتا۔ اب کی بار وہ مسکرا رہی تھی۔ زندگی نے ایک عجیب کھیل کھیلا تھا۔ سائمہ کے ساتھ پہلے شوہر امتیاز صاحب کے ساتھ ان کی کبھی نہ بنی، صرف 6 ماہ کی شادی رہی اور طلاق کے بعد لے کے واپس آ گئی، اور ان پر تشدد کرتا تھا کہ عدت کے بعد رفیق صاحب سے شادی ہو گئی، جبکہ رفیق صاحب کی پہلی بیوی وفات پا چکی تھی اور ان کا 2 سال کا بیٹا تھا ساحل، جو سائمہ بیگم کی پہلی اولاد بن گیا اور اسامہ ان کی دوسری اولاد۔ سورج کی پہلی کرن سب کی زندگی میں اجالا لے کر آنے والی تھی۔ سبھی خوش تھے، ہر کام نپٹانے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، گہما گہمی تھی ہر طرف، اور شہر کا سب سے بڑا میرج ہال بک کروایا گیا تھا۔
तमाम इंतजामात अबू बकर ने संभाले हुए थे। वो घन चक्कर बना हर काम में पेश पेश था और खदीजा बेगम अपने बेटे को यूं काम करता देख सदके वारी जा रही थी। सुनाया और अनाया पॉलर जा चुकी थी, जबकि शान से घर पर तैयार होने वाली थी। पॉलर आकर अनाया मुसलसल मोबाइल पर ही लगी थी और सुनाया ने तैयार होते बस उसे एक दफा सरसरी सा नोट किया। सुनाया, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं घर जा रही हूँ, ज्वेलरी घर भूल आई हूँ, वो लेकर आती हूँ। अरे अनाया, किसी को फोन करके मंगवा लो, सुनाया ने मशवरा दिया। अरे नहीं, मैं खुद रखी है, किसी और को नहीं मिलेगी, तुम आराम से तैयार हो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अनाया ने सुनाया को गले लगाया और पीछे हट गई। सुनाया को शक तो नहीं हुआ ना? अनाया उसामा के साथ गाड़ी में बैठी तो उसामा ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए पूछा। नहीं, शक तो नहीं हुआ, बस परेशान हो रही थी। खैर उसे छोड़ो, तुमने टिकट ले ली है ना? हाँ जान, ले लिए। 1 घंटा है हमारे पास बस अड्डे पर पहुंचने का, और इससे पहले हमने निकाह करना है। मेरे दोस्त ने सारा इंतजाम मुकम्मल कर दिया है, डोंट वरी। उसामा ने उसे सारी प्लानिंग बताई तो अनाया खुश हो गई। ये गाड़ी किसकी है? दोस्त की, जो हेल्प कर रहा है। मुख्तसरन जवाब देकर वो गाड़ी को फुल स्पीड पर छोड़ गया था। बारात जाने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन कहीं पे भी उसामा का पता नहीं चल रहा था। उसको फोन किया जा रहा था लेकिन उसका नंबर बंद था। और फिर एक खत उसके रूम से मिला जिसमें साफ लिखा था कि उसे सनाया से शादी नहीं करनी, इसलिए वो घर छोड़कर जा रहा है। साहिबा बेगम बुरी तरह लड़खड़ाई तो अंदर आते साहिल ने माँ को फौरन सहारा दिया, यानी जिस बात का डर था वो हो गया। रात को जब साहिल ने उसामा और अनाया की बातें सुनी तो उसामा को काफी समझाया कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिसमें दोनों खानदानों की इज्जत मिट्टी में मिल जाए, और उसामा ने उसे यकीन दिलाया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। यहाँ तक कि उसने अनाया के लिए बेवकूफ का लफ्ज भी इस्तेमाल किया था। साहिल ने सख्ती से अपनी आंखें मीच ली और अनाया को नहीं, मुझे बेवकूफ बना के गया। साहिल को अब समझ आने लगा था कि अब बहुत देर हो गई थी। सबको अब उस हकीकत को तस्लीम करना था। वो कहीं ना कहीं साहिल भी खुद को इन सब हालात का कसूरवार समझ रहा था। अगर वो चुप ना रहता तो ये सब ना होता। उस पर यकीन करके सबसे बड़ी उसने गलती की थी। अब क्या होगा? वो लोग तो बारात का इंतजार कर रहे हैं। साइमा बेगम का ब्लड प्रेशर लो हो गया था, उन्हें तो इंतजार करना ही नहीं चाहिए। अभी तो इन्हें भी खबर हो गई होगी कि उनकी बेटी भाग चुकी है। साहिल की बात पर सभी गंग होते उसे देखने लगे। लाहौर की हदूद से निकलकर अब वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो रहे थे और इंतहाई खुश थे, जैसे कैदी जेल से निकलकर भागता है। यही हाल इस वक्त उन दोनों का था। जान, खुश हो ना तुम? मिसिस उसामा उसामा ने उसके कान में सरकोशी की। वो जो बाहर का मंजर देखकर खुश हो रही थी। उसामा के करीब आने पर एकदम चौंकी। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर उसामा? उसने उल्टा सवाल किया। जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता। मिसिस उसामा उसामा बार बार उसे मिसिस उसामा कहकर बुला रहा था। अनाया से मिसिस उसामा के ये सफर घुटन तो था, लेकिन मैं खुश हूँ, जो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। तुम्हें पाकर मुझे लगता है मैंने दुनिया में एक जन्नत पा ली है। अनाया ने दिल की गहराइयों से उसामा से अपने दिल का हाल बयान किया। अब तक तो सबको पता चल गया होगा, हमें न पाकर वो सब जान गए होंगे कि हम दोनों। उसामा ने सोचते हुए बात को अधूरा छोड़ दिया। क्या फर्क पड़ता है उसामा, अब हम एक हो चुके हैं और उनकी दुनिया से बहुत दूर आ गए। अब वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। अनाया नडर अंदाज में बोली। इस सब में मेरे दोस्त गुलफाम ने हमारा बहुत साथ दिया है और मैं उसका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। उसने मुझे मेरी मोहब्बत से मिलवा दिया। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर वो मेरी मदद ना करता और हमारा निकाह ना करवाता, हमें लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचाने का बंदोबस्त ना करता अपने फार्म हाउस पे, तो हम कभी भी एक साथ ना होते। सही कह रहे हो, मैं खुद भी गुलफाम भाई की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था। अनाया ने धीरे से कहते उसका हाथ थामा। वो दोनों तो अपनी दुनिया में गुम होते जा रहे थे, लेकिन अपने पीछे अपने प्यारे अपनों को बर्बाद ही कर डाला था। इस वक्त सभी बड़े रफीक साहब के घर में सर जोड़े बैठे थे। रफीक साहब ने सज्जाद साहब और खतीजा बेगम को अपने घर बुलाया था और साहिल ने रात को हुई सारी बातें उसने जो सुनी थी सबकी गोशगुजार कर दी। तस्दीक के लिए सब लोग उसामा और अनाया को ढूंढा जा चुका था, लेकिन वो दोनों कहीं ना मिले। अब क्या होगा सज्जाद साहब? वो आंसू रोकते हुए पूछ रही थी। क्या होगा? भाग गई है आपकी बेटी अपनी बहन के होने वाले शौहर के साथ, हमारी जग हंसाई करके। सज्जाद साहब के कंधे झुक गए थे। साइमा बेगम और खतीजा बेगम दोनों की आंखें अश्कबार थी।
یہ کیا کیا اسامہ نے؟ اتنا بڑا گناہ کر دیا، ہم سب کا دل دکھا کر۔ صاحبہ بیگم ماتھے پر ہاتھ مار کر رو رہی تھی۔ ماما پلیز خود کو سنبھالیں۔ ساحل نے انہیں حوصلہ دیا۔ کیسے سنبھالوں خود کو؟ ساحل، میں نے اسامہ کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی، اس نے اپنی مرضی سے شادی کے لیے ہاں کہا تھا، لیکن پھر ایسا کیوں کیا اس نے؟ وہ روتے ہوئے ساحل کے سینے سے لگ گئی۔ ہمارے بچے یوں ہمیں ذلیل و رسوا کریں گے، سوچا نہ تھا۔ رفیق صاحب دکھی ہوئے تھے۔ کسی کا کچھ نہیں جائے گا رفیق بھائی، میری ثنایا کی زندگی برباد ہوگی، وہ دکھ سے بولے اور ختیجہ بیگم کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ختیجہ بیگم نے بہن کو جس نظروں سے دیکھا ان کا دل بیٹھ گیا۔ سائمہ بیگم ساحل کا ہاتھ تھامے کھڑی ہوئی اور پھر اگلے لمحے ان کے جو دماغ میں آیا وہ بات پر انہوں نے اپنی جامہ پر ہاتھ دیا۔ پلک چپکتے ساحل اور ثنایا کی شادی کا فیصلہ ہو گیا۔ ساحل ماں کو انکار نہ کر سکا اور ماں کے چہرے پر اپنے لیے ایک یقین دیکھ رہا تھا، اور ماں کی خاطر وہ اس نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ سجاد صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ جائیں سجاد بھائی، ہمارے استقبال کی تیاری کریں۔ ثنایا صرف آپ کی نہیں ہماری بھی بیٹی ہے، اس کی عزت ہماری عزت ہے، کبھی اس کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ اور پھر وہ بارات لے کر آئے گے اور دلہا اسامہ کی جگہ ساحل تھا۔ سبھی بہت خوش دلی سے بارات کا استقبال کرنے لگے۔ ختیجہ بیگم نے ثنایا کو گلے لگایا اور رو دی۔ امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ بتائیں نا کیا ہوا؟ ثنایا نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ بیٹا آج آپ کے بابا آپ سے کچھ مانگنے ہیں، بنا کسی سوال کے آپ انہیں وہ دے دیں جو وہ مانگیں گے، آپ انکار نہیں کرنا۔ ختیجہ بیگم اپنی بیٹی کے سامنے خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ امی آپ اور ابو پر میری جان قربان، خدا کے لیے روئے مت۔ ثنایا ماں کے گلے لگ کر خود بھی روتی۔ بیٹا آپ کے ابو کا مان ٹوٹا ہے، آپ نے ان کا مان لوٹانا ہے۔ ختیجہ بیگم کی باتیں ثنایا کو الجھا رہی تھی، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور کچھ ہی دیر بعد سجاد صاحب مولوی کے ساتھ ابو بکر سمیت گھر میں داخل ہوئے۔ ثنایا سجاد بنت سجاد حسین، کیا آپ کو ساحل رفیق ولد رفیق مشتاق سے 50 لاکھ سکہ رائج الوقت حق مہر نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے منہ سے اسامہ کی جگہ ساحل کا نام سنتے ثنایا کی زبان گنگ رہ گئی۔ اس نے ماں کو دیکھنا چاہا لیکن آنکھوں میں پانی بھرایا۔ ختیجہ بیگم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور دبانے لگی۔ ثنایا کو خاموش پا کر مولوی صاحب نے دوبارہ وہی سوال دہرایا اور ثنایا نے دھیرے سے قبول ہے کہہ کر سب کے چہروں پر ایک ضمانت بکھیر دی۔ بیٹا ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ آنسو کا گولا حلق میں پھنس رہا تھا۔ امی اسامہ اس نے سوال کرنا چاہا لیکن اس کی زبان نے ساتھ نہ دیا۔ وہ جا چکا بیٹا اور اسے بھول جاؤ۔ ختیجہ بیگم اسے یہ نہ بتا پائی کہ اسامہ عنایا کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں سب کچھ بدل گیا۔ وہ مسز اسامہ کی جگہ مسز ساحل بن کر رخصت ہو رہی تھی۔ کتنا سکون ہے، آپ پورے گھر کا جائزہ لے کر عنایا بیڈ پر بازو پھیلا کر بولی۔ اسامہ نے اپنا اور عنایا کا بیگ ایک طرف رکھا جس میں وہ کچھ رقم زیورات اور کپڑے لائے تھے۔ تھک گئی ہوں؟ اسامہ نے بہت محبت سے پوچھا۔ بہت زیادہ۔ عنایا نے انگڑائی لی۔ کچھ منگواؤں کھانے کے لیے؟ کیا کھاؤ گی؟ اسامہ سارے راستے ہم کھاتے پیتے ہوئے آئے ہیں، مجھے تو بالکل بھوک نہیں، تمہیں جو کھانا ہے منگوا لو، میں ذرا فریش ہو کر آتی ہوں۔ ایک ادا سے وہ کہتی اٹھی تو اسامہ جٹ اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کر گیا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اس کے کان میں سرکوشی کرتے اس کے کان کی لوک پر لب رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ سرپرائز؟ عنایا اپنی دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑا سا ویٹ کرو، پھر خود ہی پتہ چل جائے گا، باہر لاؤنج میں ہوں، وہاں پر آ جانا۔ جیسے ہی وہ روڈ سے باہر نکلا عنایا اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالتے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ثنایا نے شاہ ہاؤس میں قدم رکھا تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا لیکن کوئی رسم ادا نہ ہوئی۔ ایک انجانا سا بوجھ تھا سب کے دلوں پر۔ سائمہ بیگم نے ثنایا کو ساحل کے روم میں بھجوا دیا اور خود باہر گارڈن ایریا میں آ گئی جہاں ساحل کافی دیر سے موجود تھا۔ گھر میں جہاں تک بہت رونق کل تک تھی اور میلہ تھا، اس وقت خاموشی کا راز چھپا ہوا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عنایا اور سائمہ کہاں ہے۔ اس وقت وہ اپنے بیٹے ساحل کے پاس تھی۔ ماما آپ یہاں؟ اندر چلے، ٹھنڈ ہے۔ وہ ان کے لیے فکر مند ہوا۔ ساحل میرے بہت برا کیا ہے نا، زبردستی، بنا تمہاری مرضی جانے۔ پلیز ماما ایسا کچھ نہ سوچے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب بار بار ایسی باتیں کر کے خود کو تکلیف نہ دے، میری خوشی آپ کی خوشی۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے ہوئے بولا، اور میری خوشی ثنایا کی خوشی میں۔ انہوں نے اسے باور کرانا چاہا، وہ اچھے سے سمجھ گیا۔ وہ اپنی ماں کو سینے سے لگا گیا۔ ساحل بیٹا اپنے اور ثنایا کے رشتے کو وقت دینا اور آہستہ آہستہ تم دونوں کو
इस रिश्ते की खूबसूरती का और मजबूती का एहसास होगा। मेरी दुआ है कि तुम दोनों के बीच अल्लाह इतनी मोहब्बत डाल दे कि तुम दोनों के प्यार की मिसाल सारी दुनिया दे। आमीन। जवाबन साहिल सिर्फ मुस्कुरा ही सका था। उसे कुछ समझ ना आया कि अब उनको क्या जवाब देता। वो लड़की जिसे कुछ देर पहले उसकी बाई की होने वाली बीवी के रूप में जानता था, अब वो खुद उसकी बीवी बन गई थी, जिसे अभी तक उसने देखा तक नहीं था। गुजरे लम्हा को सुनाया सोचती चली जा रही थी कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। सुनाया चौंकती मजीद सिमट कर बैठ गई। पूरा कमरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था। गुलाब और मोतिया के फूलों की भीनी भीनी खुशबू चार सौ फैली हुई थी। साहिल ने एक नजर सुनाया को देखा, जो घूंघट निकाले बैठी थी। मेहंदी से लेकर अब तक की लड़की घूंघट से बाहर नहीं आई। अजीब ही रवाज है। साहिल गहरा सांस भर गया। ड्रेसिंग टेबल की जानी बढ़ा और अपनी कलाई से घड़ी उतारकर टेबल पर रखी। अब तो उसे सुनाया कि घूंघट से ही वहशत होने लगी थी। आप चेंज कर लें और रिलैक्स हो जाए, इतना बड़ा घूंघट ओढ़ने की जरूरत नहीं है। साहिल ने बिना किसी झिझक के तेजी से बोल दिया। सुनाया उसके तर्जे मुखातिब पर हैरान रह गई, लेकिन उसको अपने जगह से हिलना न देख साहिल का मूड बिगड़ा। मैंने आपसे कुछ कहा है मिस सुनाया, आपका घूंघट उठाने वाला नहीं हूँ। ना चाहते हुए भी साहिल कड़वी बात कर गया। वो जाने अनजाने में उसामा को तंज कर गया था और ये एहसास उसे बोलने के बाद हुआ। पर वो सुनाया का दिल छलनी कर गया। वो फौरन से उठती उसके पास आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। झट से घूंघट उठाती और रोती आंखों से उस बेहिस इंसान को देखने लगी। मुझे भी कोई अरमान नहीं है कि आप मेरा घूंघट उठाए। अगर आप राजी नहीं थे तो आप इनकार कर देते। आपका भाई भाग गया, आप भी भाग जाते। साहिल जो उसके घूंघट हटाने की सहर से बाहर न आया था। सुनाया कि उन जुमलों ने उसे होश में लाकर खड़ा किया। क्या मतलब इस बात का? क्या कहना चाह रही हैं आप? साहिल के माथे पर तेवरी चढ़ी। वही जो आपने सुना। मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। कुछ पूछ भी लेते तो मुझ में हिम्मत कहाँ थी इतनी कि मैं इनकार करती। आप अपने भाई की तरह हिम्मत करते, इनकार करते और भाग। शट अप। साहिल ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही सख्ती से उसे टोक दिया और तेज के आलम में सुनाया कि जाने पड़ा कि वो 2 कदम डर के पीछे हटी। आपको ये तो पता है कि मेरा भाई भागा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो भागा किसके साथ है। डायरेक्ट उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। उसके इतने जारहाना तेवर देखते सनाया कुछ बोल ही ना पाए। बोले, चुप क्यों हो गई? दे जवाब। साहिल जिसने जिंदगी में कभी किसी से इतने गुस्से में बात नहीं की थी, जो हमेशा कूल डाउन रहने वाला बंदा था, वो आज एक लड़की से ऊंची आवाज में बात कर रहा था। वो कोई और नहीं, उसकी बीवी थी, पहली रात की दुल्हन, जिसपे वो पहली रात के गुस्सा कर रहा था। दिल का गुबार था कि निकल ही नहीं रहा था। मुझे क्या पता कि किसके साथ भागा है। साहिल के कदम वैसे ही आगे बढ़ रहे थे और सुनाया के पीछे, और वो दीवार में पीछे जा समाई। साहिल उसके बहुत करीब आते रुक गया। दोनों खामोश थे। दोनों की नजरें बातें कर रही थी। सुनाया के दिल की धड़कन जल थल हो रही थी। पहली बार उसके इस कदर करीब आया था और साहिल वो जो उसे कहने ही वाला था दूसरे ही पल भूल गया। इतना मुकम्मल पाकीज़ा हुस्न उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। वो बार बार पल के छिपकाती सीधा साहिल के दिल में उतरी जा रही थी। एक अजीब सी कशिश थी जो साहिल को उसकी तरफ खींचे जा रही थी। उन लम्हों की जद में आते हुए सनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। साहिल के लब उसकी होंठों के पास आकर रुके, लेकिन सुनाया कि बंद होती आंखें देख साहिल वापस से होश में आया तो झटके से पीछे हटा। बालों में हाथ फेरते खुद को नॉर्मल जाहिर करते धीरे से आंखें खोली तो साहिल उसे काफी दूर खड़ा नजर आया और एक नजर वो सुनाया को देखता बाथरूम का रुख कर गया। कुछ ही देर बाद वो ड्रेस चेंज करता हुआ बाहर निकला। अब उसने टी शर्ट के ऊपर लेदर की जैकेट और जीन्स पहनी हुई थी, जैसे कहीं जाने की तैयारी में हो। सुनाया को नजरअंदाज करता साहिल ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़े खुद पर परफ्यूम का स्प्रे करने लगा। आप कहीं जा रहे हैं? ना चाहते हुए उसने पूछ ही लिया। शूज पहनते एक लम्हे को साहिल के हाथ थमे, लेकिन अगले ही पल वो लापरवाह हो गया। मुझे आने में देर हो जाएगी, आप सो जाइएगा, साहिल ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा और दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाया। पर आपने अपनी बात मुकम्मल नहीं की है। साहिल पलटा। सुनाया चलती उसके पास आ रुकी, सीधा उसके सीने से जा टकराई। साहिल ने उसके कमर में हाथ डालते उसे पीछे गिरने से बचाया, जो बारी लहंगा पहनते हुए उसमें लड़खड़ा गई थी। सो जाए, सुबह बात करेंगे। साहिल अब जरा नरमी से बोला था। उसका लहजा बदल गया था। वो इतनी सादा और मासूम थी कि वो चाहकर भी उस पर गुस्सा भी नहीं कर पा रहा था।
اس کے جانے کے بعد سنایا بس سوچ میں ڈوب گئی کہ آخر ساحل کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ وہ اس وقت سڑک پر بھاگے چلی جا رہی تھی، اسے کچھ بھی کر کے اپنی عزت بچانی تھی۔ وہ روتے ہوئے ایک گھر کے کھلے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ پلیز پلیز میری مدد کرے، میں مجبور ہوں۔ وہ روتے ہوئے سامنے کھڑی عورت کے آگے ہاتھ جوڑ کے، دلہن کے لباس پہ اسے دیکھتے رانیہ بیگم کی آنکھیں چمکی، جیسے شکاری خود شکار کے آس پاس آن پہنچاؤ۔ رشیدہ، دروازہ بند کر لو، یہاں آؤ لڑکی، اور ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ، کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ رانیہ بیگم نے اس لڑکی سے محبت بھرے لہجے میں پوچھا تو روتے ہوئے انہیں اپنے بارے میں بتاتی چلی گئی۔ اس رات رانیہ بیگم نے اس لڑکی کو پناہ دی۔ وہ ایک NGO چلاتی تھی، لڑکیوں کو پناہ دیتی تھی، اور جب ان پر اچھا خاصا احسان کر دیتی پھر ان پر سود سمیت وصول کرتی۔ اور وہ پناہ لینے والی لڑکی فی الحال یہ نہیں جانتی تھی، پر اسے پناہ مل گئی تھی۔ ساحل رات کو واپس لوٹا۔ اس کی کزن جینی لندن سے آئی تھی، جسے پک کرنے وہ ایئرپورٹ گیا تھا۔ اسے گیسٹ روم میں چھوڑتا وہ اپنے روم میں آیا۔ صوفے پر بیٹھی سنایا اسی کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ ڈریس چینج کر چکی تھی۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ جیکٹ اتار کے ایک طرف رکھتا وہ کرا کے رہ گیا۔ آپ کو یہ چوٹ؟ اس کے بازو پہ بینڈیج بندی دیکھ کو تڑپ کر اس کی جانی پڑی۔ ٹھیک ہوں میں، ڈونٹ وری، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کا اتنا کلیئرنگ انداز دیکھ حیران رہ گئی۔ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی نا، آپ جانتے ہیں خالہ کی جان ہے آپ پہ، انہیں پتا چلا تو؟ انہیں کچھ نہیں پتا چلنا چاہیے، سنایا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ آپ پلیز کلیئر کریں۔ وہ دھیرج سے کہتی ہوئی اٹھ گئی۔ بستر پر سو جائے، وہاں کاؤچ پہ سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا تھا، اٹس اوکے، میں وہاں۔ سنایا میں بار بار ایک بات کہنے کا عادی نہیں ہوں، بیڈ پر آ جائے اور لائٹس آف کر دے پلیز۔ وہ تکیے پر سر رکھتا ہوا آنکھیں میچے ہوئے بولا تو چپ چاپ لائٹس آف کرتی اس کے ساتھ جا کر لیٹ گئی۔ دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہوئی تھی۔ محرم تھا وہ، اس کی ہمراہی اللہ نے اسے عطا کی تھی۔ وہ سب سوچے جھٹکتی آنکھیں میچے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ولیمے کی تقریب پہ تقریباً سبھی کو پتا چل گیا تھا کہ دلہا بدل گیا ہے، ورنہ ایک دن پہلے سہرے نے راز ہی رکھ دیا تھا۔ پر آج سبھی ساحل کو دلہے کے روپ پہ دیکھ دنگ رہ گئے تھے، خاص کر وہ جینی جو آئی تو ساحل کے بھائی کی شادی اٹینڈ کرنے، پر اسے یہ دلہا بنا دیکھ وہ آنکھوں میں نمی بڑھ لائی۔ ساحل نے بہت بڑا دھوکہ دیا مجھے۔ وہ اس وقت سنایا کو اکیلا پاتے اس سے اپنے دل کا حال کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ سنایا بری طرح چونکی۔ ساحل، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی وہ شادی کے بارے میں سوچے گا تو اس کا انتخاب میں ہوں گی، لیکن اس نے جھوٹ بولا، میں اسے کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ جینی آنسو بہاتی سے اسٹیج سے نیچے اتر گئی تھی، جبکہ سنایا کے دل پر ایک بوجھ آن پڑا تھا۔ کیا ساحل کسی اور کو پسند کرتے تھے اور میں ان کی زندگی میں زبردستی؟ او خدایا، یہ سب کیا ہو گیا؟ سنایا کو صحیح معنوں میں ساحل کے ساتھ کے لیے دکھ ہوا تھا۔ سب گھر والوں سے ملی، پر انایا کو سب کے ساتھ نہ دیکھتے وہ الجھی۔ بابی، انایا کہاں ہے؟ وہ دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کے سوال پر شانزے نے حیرت سے اسے دیکھا، جو ایسے انجان بن رہی تھی جیسے کچھ علم نہ ہو۔ سنایا، تم نہیں جانتی کہ انایا کہاں ہے؟ نہیں، وہ صاف انکار کرے گی، لیکن کسی کے پکارنے پر شانزے ایکسکیوز کرتی نیچے اتر گئی۔ رقیہ پھپھو کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ انایا گھر سے بھاگ گئی ہے۔ انہوں نے بائی کے گھر جا کر اچھا خاصا وویلا مچانا چاہا، لیکن سجاد صاحب نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور وہ چپ چاپ وہاں سے بیٹی کو لے کر نکل گئی۔ وہ ناراض ہو کر گئی تھی اور ان کا ناراض ہونا بنتا بھی تھا، پر سجاد صاحب بھی کیا کرتے، کہاں ڈھونڈتے انایا کو؟ ابو بکر اپنے دوست انسپیکٹر شمشیر خان کے ذریعے پتہ لگوانے کی کوشش کر رہا تھا، پر ابھی تک خاطر خواہ جواب نہیں ملا تھا۔ ایک طرف سنایا کی خوشیوں کا سوال تھا تو دوسری طرف انایا کی گمشدگی نے ان سب کو پریشان کیا ہوا تھا۔ لوگوں نے جو باتیں بنائی وہ الگ، ہر کسی کی بات کا جواب دیتے وہ تھک گئے تھے۔ وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے تھے۔ اب کا زخم کیسا ہے؟ سنایا باتھ روم سے نکلی تو ساحل کو روم میں پایا اور اس کے پاس چلی آئی۔ ٹھیک ہو؟ وہ مختصراً جواب دے کر موبائل پر کسی سے میسج پر بات کر رہا تھا۔ سنایا وہیں اس کے پاس ٹک گئی تو وہ اٹھتا ڈریسنگ روم کی جانے پڑا اور اپنے زخم پر بینڈیج چینج کرنے لگا۔ میں کر دوں؟ وہ اسے پیشکش کر رہی تھی۔ ساحل سے بھی بیگ کندھے پر دوا لگانا مشکل ہو رہا تھا۔ سنایا اٹھتی اس کے پاس آئی اور اس کی بینڈیج اتارتے اس کے زخم پر دوا لگانے لگی۔ اس کی باری مسلس اور مردانہ خوبصورتی بارتی دیکھتے ہوئے سنایا نظریں چرا گئی تھی، جبکہ دل کی رفتار بڑی تھی۔ آپ کسی اور سے محبت کرتے تھے؟
تو مجھ سے شادی نہ کرتے؟ وہ دل میں سوال آیا پوچھ کے۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی شرٹ پہنتا اس کی جانب بڑھا۔ وہ لڑکی جینی سے شادی کا وعدہ کر کے آپ کو اسے بیچ میں راہ میں آپ سے کس نے کہا یہ سب؟ اس کی بات کاٹ گیا۔ پتہ چل جاتا ہے نا۔ سنایا کو نہ جانے کیوں دکھ ہوا۔ وہ اس بات سے انکار نہیں کر رہی تھی۔ کاش آپ کو یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ آپ کی بہن اور اسامہ ایک دوسرے میں کتنا انٹرسٹڈ ہے۔ وہ بھی بھرپور طنز کرتا مرا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ایک دم بری طرح تیز ہوئی۔ اس کو زخمی بازو سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ تکلیف سے ساحل بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہی سچ ہے، وہ دونوں تل سے غائب ہیں، بھاگ گئے ہیں تم سب کی ناک کے نیچے ایک دوسرے سے محبت کے وعدے اور عہد و پیمان لیتے ہوئے، اور تم سب آنکھ کان بند کیے بیٹھے رہے۔ ساحل نے بشگاف الفاظ میں سب کچھ بول دیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ ساحل نے فوراً کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ آنکھیں نیچے شدت سے اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ کہنے کو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ایک بہن ہو کر انایا نے اپنی بہن کے ساتھ یہ سب کر دیا۔ وہ کیا کہتی؟ ساحل نے بھی اسے رونے دیا۔ وہ یوں ہی خود سے لگایا اسے رکھا اور بستر پر بٹھاتے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ آر یو اوکے؟ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں مونتی سر اسبات میں ہلا گئی۔ آپ مجھے طلاق؟ سنایا؟ وہ اتنی اونچی آواز میں دہاڑا کہ سنایا سہم گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ ہوش میں آپ؟ کیا بول رہی ہیں؟ کیوں دوں میں آپ کو؟ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتا ہوا خود سے قریب کر گیا۔ میری وجہ سے آپ اپنی محبت سے، وہ روتے ہوئے بامشکل ہی بول پائی تھی، اپنے دماغ سے ایک خناس نکال دے کہ میں نے کبھی کسی سے محبت کی۔ کسی نے کچھ بھی کہہ دیا میرے بارے میں اور آپ نے یقین کر لیا؟ اور ماتھے پر بل ڈالے وہ پوچھ رہا تھا۔ ایسے یقین نہ کرو، آپ کا رویہ، آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ مجھ سے دوست زبردستی کیا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں؟ وہ آپ کی بار اس کے آنسو اور ہچکیوں سے زچ آیا تھا تو وہ رخ پھیرتے اپنے آنسو پہنچ گئی۔ کچھ نہیں، سادہ سے انداز میں کہتی وہ اٹھ گئی، لیکن اگلے ہی پل ساحل نے اس کی کلائی تھامے اسے اپنی جانب کھینچا۔ پل بھر کو دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ ساحل نے اس کی روئی روئی سوجی آنکھوں کو دیکھا، بے اختیار ہوتے ہوئے ان پر اپنے لب رکھے تو سنایا پورے جی جان سے کانپی۔ اس کے جسم پر جیسے لرزہ سا طاری ہونے لگا۔ سنایا، اب آپ ہی میرا سب کچھ ہے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ اگر دل میں کوئی اور ہوتی تو آپ سے نکاح کبھی نہ کرتا۔ اسے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا اس کے گالوں پر لب رکھا۔ وہ لرزتے ہوئے اپنے پلکیں جھکا گئی۔ زندگی بھر اسامہ سے کبھی اس کی سلام دعا سے آگے بڑھ کر بات نہ ہوئی تھی۔ پہلی بار بات ہوئی بھی تو قسمت سے، تو وہ اس کا شوہر ہی تھا، اپنا محرم۔ اور رہی بات آپ کے قریب آنے کی، وہ اب اس کا دل پوری طرح درکا گیا۔ وقت دے رہا ہوں آپ کو اس رشتے کی نوعیت اور اس کے احساس کو سمجھنے کا، لیکن آپ کو لگا کہ میں کسی اور سے؟ وہ سر جھٹکتا ہوا مسکرائے۔ آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ بول گئی۔ سنایا نے گھبرا کر اٹھنا چاہا، لیکن ساحل نے واپس اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آپ کہاں جا رہی ہے؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود سے قریب تر کر گیا۔ وہ سنایا سے بات ہی نہ بن پائی، لیکن ساحل اس کا شرمانہ لجانا دیکھتا بے خود سا ہوا تھا۔ جب وہ خود اس کے قریب آ رہی تھی تو مرد ہو کر کیسے دور رہتا؟ اس کی وہ محرم تھی، اس پہ وہ پورا حق رکھتا تھا۔ ریموٹ سے کمرے کی لائٹس ڈم کرتا ہوا اس پر سایہ فگل ہوا۔ ساحل، آپ کا بازو۔ اسے ایک دم فکر ہوئی تو دھیما سا مسکرا دیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے ذرا سا اوپر کرتے اس کی فراک کی زپ کو نیچے سرکا گیا۔ سنایا کا تو سانس ہی حلق میں اٹکا تھا۔ وہ یک تک مقابل کو دیکھتے چلی جا رہی تھی جو دھیرے دھیرے اس پہ چھاتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر سب کی تو سنایا نے اپنی آنکھیں میچتے اس لمس کو اپنے دل میں اترتا محسوس کیا۔ دھیرے دھیرے ساحل کی بے باکیاں بڑھنے لگی تھی۔ سنایا کی مدھم سسکیاں سنتا وہ سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ اسے سکون چاہیے تھا اور سنایا کا وجود اس وقت اسے بہت سکون دے رہا تھا۔ اس کے لبوں پہ جھکتا ہوا اس کی سسکیوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا گیا۔ گہرے سانس بھرتی وہ اس کے سینے میں اپنے ناخن گاڑ گئی۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی۔ ساحل کی شدتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سنایا اس کی شدت میں پور پور بیکتی چلی گئی۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ یہ رشتہ جو اس کے ماں باپ نے جوڑا ہے اسے دل سے نبھائے، اور ساحل نے اسے اس قدر متاثر کیا تھا کہ اسے اپنے دل میں بسا چکی تھی۔ اور جب جینی نے اس سے وہ سب کہا تو سنایا کا بس نہ چلا کہ وہ کیا کچھ کر ڈالتی، پر اسے اپنا رشتہ مکمل کرنا زیادہ مناسب لگا۔
وہ نہیں چاہتی تھی کہ ساحل کبھی کسی اور کی طرف پڑے. وہ ساحل کو ہر طرح کی خوشی دینا چاہتی تھی. اس کا پہلی نظر کا پیار بن گیا تھا، انمول عشق. اس کا محرم تھا تو وہ کیسے پیار نہ کرتی. ساحل اس کے سارے خدشے دور کرتا اس سے اپنا چکا تھا. صبح کی پہلی اجلی کرن نے ان دونوں کو ایک دوسرے کی سنگت کی خوشی ادا کی تھی. ساحل فجر کی نماز ادا کرتا واپس لوٹا تو سنایا کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھا. اس کی آواز میں بہت سکون تھا اور وہ اس کے پاس ایک طرف بیٹھتا اسے سننے لگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ آنکھیں بند کیے اسے سن رہا تھا. واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بیوی بھی تھی اور اس نعمت کو پا چکا تھا. تلاوت مکمل کرتے ہوئے قرآن پاک کو چونٹی اب گلاس میں رکھ رہی تھی. بہت پیاری آواز ہے. ساحل نے دھیرے سے مسکراتے اسے دیکھا. بہت پیارا کلام ہے، سنا نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے کہا. اس کے جواب پر ساحل تو گہرا سانس پڑتے لاجواب ہوا. تبھی اس کے موبائل پر اس کے دوست کی کال آنے لگی. اسلام آباد آ سکتے ہو؟ مقابل کی آواز سنتا وہ سوچ میں پڑ گیا. کیا وہ کچھ پتا چلا ان کا؟ ساحل اپنی جگہ سے اٹھتا دور جا کھڑا ہوا. بری خبر ہے، میں آ رہا ہوں. ساحل کے دل میں جیسے ہاتھ پڑا تھا اور فوراً سے لاہور سے اسلام آباد کی فلائٹ کے لیے بک کروانے لگا. کیا انایا اور ساما کا پتہ چل گیا؟ سنایا نے درکتے دل سے پوچھا. شاید. وہ سرسری سا بولا. میں ابھی اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہوں. مما کو یا گھر میں کسی کو؟ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی. وہ فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی. سنایا، آپ کا جانا مناسب نہیں، پلیز انکار مت کریں، مجھے لے جائیں. وہ اس کے پاس آتے اس کا ہاتھ تھام گئی تو شیشو پیچ کا شکار ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے. اسے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گیا. جبکہ گھر میں قریبی دوست کی شادی کا بولتا اس سنایا کو لے کر جا رہا تھا. ساحل بچی دھیان سے جانا، وہ اپنا اور سنایا کا خیال رکھنا. سائمہ بیگم نے ان دونوں کو دعاؤں سے رخصت کیا. سنایا لائف میں پہلی بار جہاز کا سفر کر رہی تھی. جہاز نے جیسے اڑان بھری، بے اختیار ساحل کا ہاتھ اپنی گرفت میں جما گئی. وہ جو اسامہ اور نایا کے فکر مند ہوتا انہیں سوچ رہا تھا. ایک دم چونکا. وہ فوراً سے سنایا کو اپنے بازو کے حصار میں لیا. سنایا نے شرما کر اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈھیروں محبتوں کے دیپ دکھائی دیے جو صرف سنایا کے لیے ہی تھے. اچانک سنایا اور ساحل کیسے اسلام آباد چلے گئے؟ سب وجہ بھی جان کے ابو بکر کو سکون نہیں ہوا تھا. اسے لگ رہا تھا جیسے ساحل انایا اور ساما کے بارے میں جان گیا ہے. اس نے تصدیق کے لیے سنایا کے نمبر پر ایک میسج چھوڑا. تم اور ساحل اسلام آباد انایا اور ساما کو ڈھونڈنے جا رہے ہو نا؟ ہاں یا نا؟ میں جواب دینا، اور مجھے پتا ہے میری بہن جھوٹ نہیں بولتی. وہ جیسے ہی اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر نکلے ابو بکر کا میسج پڑھتے سنایا کے قدم رکے. اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. کیا ہوا؟ ساحل نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے موبائل پر آیا میسج سامنے کر دیا، جسے پڑھتے وہ ماتھا مسل گیا. ہاں لکھ دے. وہ پل میں فیصلہ لے گیا تھا. لیکن آپ نے منع کیا تھا نا کسی کو بھی بتانے کو. میری بیوی سنایا جھوٹ نہیں بولتی، ساحل نے نرم لہجے میں کہتے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ آسودگی سے اسے دیکھنے لگی. اس وقت وہ ہسپتال میں تھے جہاں اسامہ آئی سی یو میں تھا اور ساحل کا دوست فرزند اس کے پاس ہی کھڑا تھا. کہاں سے ملا؟ ساحل کی آنکھیں نم ہوئی. اسامہ کی بری حالت دیکھ اپنے دوست کے اپارٹمنٹ میں تھا. اور انایا؟ بے اختیار سنایا نے روتے ہوئے پوچھا. وہ نہیں ملی بابی، فرزند نے نظریں چکائے ہوئے کہا. مل جائے گی، ڈونٹ وری، ساحل نے اسے حوصلہ دیا. اسامہ کو ہوش آ گیا تھا اور ڈاکٹر سے پرمیشن لیتے وہ آئی سی یو میں داخل ہوا جہاں وہ اپنے بھائی کو زخمی حالت میں دیکھ بہت اپسیٹ ہوا تھا. یہ سب کیا ہوا؟ کیوں ہوا سب؟ وہ نم لہجے میں بولا. معاف کر دے، میں بہت برا ہوں. اسامہ زخمی حالت میں بھی ہنس دیا تھا. اس کی ہنسی میں چھپا درد محسوس کرتے ساحل تڑپا. کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا. ماں باپ کا دل دکھایا، بددعا لی، کیسے خوش رہتے؟ اسامہ کی آنکھیں نم ہوئی. ماں باپ کبھی بددعا لیتے تھے پاگل؟ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا، جس سے اسامہ کو مزید تکلیف ہوئی. میں آپ کی محبت کے قابل نہیں ہوں بھائی، لیکن صرف ایک درخواست ہے، انایا کو بچا لے. وہ ہاتھ چھوڑ گیا تھا. کہاں ہے انایا؟ اسامہ اسے رات ہوئی ساری بات بتا چکا تھا کہ کیسے اس کے دوست گلفام نے اس کی مدد کی، نکاح کرایا. پھر اس کی نیت اب انایا پر خراب ہو گئی تھی. انایا کو اپنی قسم دے کر اسے وہاں سے بچانے کے لیے کس طرح نکالا جبکہ وہ خود بھی پھنس گیا تھا. فکر نہیں کرو، انایا مل جائے گی. اسے تسلی دیتا باہر نکلا. فرزند، مکمل سیکیورٹی چاہیے مجھے اور گلفام کو میں چھوڑوں گا نہیں.
साहिल इंतहाई गुस्से में था। डोंट वरी, उसामा की फिक्र न करें, बाकी अनाया को ढूंढने के लिए इस इलाका का चप्पा चप्पा भी छान रहे हैं, वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। साहिल इस बात में सर हिलाता सुनाया को लिए बाहर निकला। उसने अपने फ्लैट की जानिब गाड़ी को मोड़ा। सुनाया प्लीज स्टॉप क्राइंग। वो इसके रोने से अपसेट हुआ था। न जाने अनाया किस हाल में होगी। वो अब भी अपनी बहन के लिए फिक्रमंद थी और होना भी चाहिए था। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो बेख्तियार निगाहें बाहर बाहर गई। एक गाड़ी में अनाया दिखाई दी। साहिल वो देखे कि मुआवजा ही हुआ था। ये शायद माँ बाप की दुआएं थी जो दिखाई दी। साहिल ने उसका पीछा करते हुए दोस्त फरजन को कॉल की, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर था। उसे उस रानिया बेगम से बाजियाब करवाया। शाम तक वो वापस अस्पताल आ गए। अनाया बहन की गले लगकर बहुत रोई। शाम तक वो उसके पास रही। मुझे माफ कर दो सुनाया, मैं मुजरिम हूँ तुम्हारी, वो बहुत बुरी बहन हूँ, फिर भी आप दोनों हमारी मदद को पहुंच गए। अनाया ने उन दोनों के आगे हाथ छोड़े। अनाया एक बार कह देती मैं पीछे हट जाती, लेकिन यूं गढ़ छोड़कर कभी ना जाती। इतनी जग हंसाई हुई। माँ बाप के साथ बुरा सलूक करने वाली औलाद का कभी अच्छा नहीं होता। वो आईसीयू में उसामा को देखते सर झुकाए बोलती रही, सब मेरी वजह से हुआ। उसामा ने मना किया था, पर मैं सबकी कसूरवार गुनाहगार हूँ, मुझे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। वो बिलक बिलक कर रो दी थी। तभी अबू बकर वहां पहुंचा। साहिल ने उसे ड्रेस दे दिया था। वो अबू बकर को देख अनाया डर के पीछे हटी। भाई प्लीज माफ कर दे। सुनाया बीच में दीवार बनी, जबकि अबू बकर को गुस्से से बुरा हाल था। सुनाया ने उसे समझाया तो अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाया, लेकिन अनाया को कुछ भी बुरा बोला ना खा तो इसे गले से भी न लगाया। 3 माह बाद उसामा अब काफी हद तक बेहतर हो चुका था। इस्लामाबाद में साहिल के अंदर इसके फ्लैट में एक सिक्योरिटी में रह रहा था। अनाया भी उसके साथ ही थी, लेकिन गुलफाम को पुलिस हिरासत में लेकर चुकी थी। उसामा और अनाया दोनों के बीच एक सर्द मेहरी की दीवार अब कायम थी, जबकि घर में साहिल, सुनाया और अबू बकर सबको उनकी राह में हमवार कर रहे थे ताकि वो लाहौर वापस आ सके और सबके साथ मिल सके। मिसेस साइमा उन्हें माफ करने के हक में ना थी। वो सख्त खफा थी। वो उसामा से प्यार करती थी, लेकिन उसामा ने जो किया वो फरामोश नहीं वो कर सकती थी। साड़ी पहने वो आईने के सामने खड़ी थी जब साहिल अंदर दाखिल हुआ। लिपस्टिक लगाते उसके हाथ लड़ते थे। वो धीरे धीरे चलता उसके करीब आया। आज अबू बकर और शानजे की शादी और वर्दा की पहली सालगिरह थी। सभी लेडीज ने साड़ी और जीन्स से ब्लैक टैक्सीडो का थीम रखा हुआ था। वो तैयार हुई और उसके पीछे वो आन खड़ा हुआ। उसकी कमर में हाथ डालते उसका रुख अपनी जानिब किया। माशाल्लाह, बहुत हसीन लग रही है। उसकी नाक के साथ नाक रब करता हुआ खुमार उलूद लहजे में बोला। सुनाए की बल्कि शर्माहट से झुक गई। वो अब भी उससे पनाह शर्माती थी। न्यूड लिपस्टिक से सजे उसके लब साहिल को अपनी तरफ बुरी तरह खींच रहे थे। वो उसके लोगों पर झुका कि सुनाया ने मुस्कुराते हुए उसके लबों के आगे हथेली जमा दी। साहिल ने आईब्रो रेस की। मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी, आपकी लिपस्टिक की ऐसी की तैसी। वो पहली बार जारहाना अंदाज में उसके लबों को अपने गिफ्त में लेता शिद्दतें डालने लगा। सुनाया तो बुरी तरह रो गई थी। उसकी उखड़ी हुई सांसों को महसूस करता वो इसके लबों पर अपनी जुबान फेरता पीछे हटा था। साहिल, आपने तो अपने गुलाबी लबों को लाल होते देखकर वो हंसी हुई। मेरे होते वो आपको लिपस्टिक की क्या ही जरूरत है। वो एक आंख विंक करता हुआ बोला तो उसके सीने पर धीरे से मुक्के बरसा गई। आज रात इस कदर शिद्दत से उसके छाऊंगा, मगर आप हर जगह से ब्लश कर रही हैं। वो बेबाकी से उसके कान में बोला तो मजीद अपना चेहरा उसके चेहरे में उसके सीने में छुपा गई थी। अनाया और उसामा की अचानक आमद ने सबको कुछ देर के लिए गम कर दिया था। उन दोनों ने सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी, जबकि उसकी फुप्पो रकिया अभी भी माफ नहीं कर रही थी। अबू बकर, सुनाया और साहिल ने सबको बराखर और मुश्किल मना लिया था। दिल पर कोई उन्हें माफ न कर पाया था, लेकिन औलाद थी, घर से निकाल न सके। सबकी तावीलों में वर्दा को गोद में उठाए उसके दादा जान सज्जाद हुसैन और दादी खदीजा बेगम के साथ केक कट किया गया। अबू बकर शानसे ने मोहब्बत बाश नजरों से अपनी बेटी को देखा। आई नीड वन मोर बेबी, वो धीरे से उसके कान में सरकोशी करता बोला। तो वो जो मुस्कुरा रही थी एकदम उसकी बात पर जोर की और शर्मा के सर झुका दिया। वो शर्माना नहीं बल्कि बेबी चाहिए। इसकी आंखों में गुर्बत की तलक दिखती उसकी आंखों के आगे हाथ रखी। अबू बकर आप भी सबके सामने वो इसकी घबरा कर दिखने लगी। तो बेबी हो, मेरा हक है।
بچے بھی تمہارے ساتھ پیدا کروں گا اور اولاد بھی تمہاری مرضی سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو شانزیں اسے دیکھتے ہوئے دھیمے سے مسکراتی تھی۔ عنایا رات کو کمرے میں آتی اسامہ کے پاؤں والی سائڈ پر بیٹھی اس کے پیروں کو چھوتے دھیرے سے بولی تھی۔ اسامہ نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے۔ اس سے کیوں خفا تھا وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ گناہ گار تو وہ خود بھی تھا، شاید عنایا سے دوری بنا کے اسے خود کو سزا دینا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کے پاؤں زمین پر رکھتے ہوئے بیٹھا، پھر چہرے پر حزن و ملال تھا۔ ماں نے گھر رہنے کی اجازت تو دی تھی لیکن بات ختم نہ کر سکے۔ انہیں اٹھا کر لے کر عنایا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ پلیز اسامہ، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتی ہوں میرے ورگلانے پر، میرے مجبور کرنے پر تم نے یہ انتہائی قدم اٹھایا، لیکن میں مجبور نہ کرتی تو یہ سب کرنا ہوتا۔ ہم کوئی اور راستہ بھی نکال سکتے تھے، پر میں بہت بری ہوں، جو چاہے سزا دے دو، سب مل کر سزا دے، لیکن مجھے یہ پرواہ کی بالکل نہیں ہے، میں مر جاؤں گی۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ اسے دونوں کندھوں سے تھامے اسامہ نے بستر پر بٹھایا۔ مگر میں تم سے نہیں، خود سے خفا، تم نے نہ سمجھی کی میں کیوں عقل سے پیدل ہو گئے تھے۔ اسے نرمی سے جی میں تسلی دیتا، پھر معاف کرنے کو دورا تھا۔ وہ اس طرح گٹ گٹ کے جیتی رہی تھی۔ جاؤ، مر جاؤں گی، اب بس، رونا نہیں۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا بولا۔ عنایا کو کسی حد تک یقین تھا اور اب وہ چاہت نہ رہی تھی۔ ایسے کسی حد کا نارمل بھی نہیں ہونا تھا۔ فکر مت کرنا، میں سب کو مناؤں گی، سب سے معافی مانگوں گی، آخری سانس تک۔ اس سے زیادہ دور خود کو یقین نہیں دلا پائی تھی۔ اس کی بات پر اسامہ نے اس بات پہ سر ہلایا۔ زندگی کچھ لمحوں مشکل ہو گئی تھی۔ جو کچھ عنایا اور اسامہ نے کیا اس کے لیے اتنی آسانی سے معافی تو نہیں مل سکتی تھی۔ ماں باپ کا کام ہے جب اولاد کو چاہیں معاف کر سکتی ہے، ان کی مرضی لازمی پوچھے۔ اسلام بھی پسند کی شادی کی اجازت دے رہا ہے، لیکن افسوس کہ بہت سے علاقوں میں اب بھی پسند کی شادی کی نامرادی گردانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، اور کباری لڑکی سے بھی اجازت دی جائے، اس کی خاموشی اجازت ہے، اور اولاد کا بھی صحیح فرض ہے، اس کی خاموشی اجازت ہے، اور اولاد کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کا منہ نہ چکائے اور ایسے کام نہ کرے جس سے ان کی مقدر بنتے ہوں۔ آپ بتائیں کہ عنایا اور اسامہ کا فعل معاف کرنے والا تھا؟ کیا وہ اکیلے قصوروار تھے؟ اپنی رائے کا لازمی اظہار کرے۔